بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ پہلی وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور وحی نازل ہونے کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ زندگی کا پہلا وحی تھا، اس لیے فطری طور پر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور اسی حالت میں گھر تشریف لائے اور کہا کہ زمینونی مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دی اور آپ لیٹ گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے بیان فرمایا، اور وہ آپ کی جانثار اور عقلمند بیوی تھی۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے، اس سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خدیجہ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ اس امت کے نبی ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب قوم ان کو نکال دے تاکہ مدد کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، جو بھی نبی آئے ہیں ان کے ساتھ قوم نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کی قدرت۔ ہاتھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر جانوروں کے مقابلے میں ہاتھی کو بڑا ڈیل ڈول والا بنایا ہے اور زبردست طاقت عطا فرمائی ہے کہ پیر عمارت کے 4 ستون کی طرح مضبوط دکھائی دیتی ہے، کان بڑے پنکھے کی طرح معلوم ہوتے ہیں، آنکھیں عام جانوروں سے بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ انوکھی چیز اس کی سونڈ ہے، جس کی مدد سے وہ ان پہاڑوں جنگلات میں جہاں مشینیں اور کرنیں نہیں جا سکتی، وہاں اس کی جسمانی طاقت اور سونڈ کی مدد سے بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ آخر انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسے جانور پیدا کیے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں تمام اعمال کا دار و مدار نماز کی صحت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز اچھی نہیں ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ایک سنت کے بارے میں، مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کرنا۔ ربیعہ بن اقسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں مسواک فرماتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بوقت استنجا قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاخانہ پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا اور نہ پیٹھ کرتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کو مقصد بنانے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن پہاڑوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا، پھر وہ زمین کو ہموار میدان کر دے گا، تم اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور بلندی نہیں دیکھو گے۔ طب نبوی سے علاج، بخار و دیگر بیماریوں سے نجات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بخار اور دوسری تمام بیماریوں سے نجات کے لیے یہ دعا فرمائی، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم ومن شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، اور میں بہت ہی زیادہ عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ اور ان کے رسول پر درود بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔